دوستو آج ہم ایک ایسے طوفان کی بات کریں گے جسے تاریخ کا سب سے تباہ کن طوفان قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کا نام ہے ہریکین ملٹن۔ دوستو اس طوفان نے فلوریڈا میں خوف و ہراس پھیلا دیا اور حکومت کی جانب سے لوگوں کو صرف چند گھنٹے دیے گئے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں، کیونکہ یہ طوفان تیز رفتاری سے ان کی جانب بڑھ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے، کیا یہ صرف موسمی آفت ہے یا پھر اللہ کا عذاب ہے جو انسان کی نافرمانیوں اور غلط رویوں کا نتیجہ ہے؟ دوستو ہریکین ملٹن اس وقت 250 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے فلوریڈا کی جانب بڑھ رہا ہے، اور ماہرین کے مطابق یہ طوفان اپنے ساتھ تباہی کا ایک ایسا منظر لے کر آ رہا ہے جو برسوں تک یاد رکھا جائے گا۔ اس طوفان کی شدت کو لیول 5 قرار دیا گیا ہے، جو کسی بھی طوفان کا سب سے تباہ کن درجہ ہوتا ہے۔ اس طوفان کی پیش گوئی کے بعد فلوریڈا کی ریاست میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اور حکومت نے تقریباً 50 لاکھ لوگوں کو فوری طور پر علاقے سے نکلنے کی انسٹرکشنز بھی دے دی ہیں، اور امریکی حکام مسلسل لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو فوراً نکل جائیں کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ اور حکومتی بیانات کے مطابق اس طوفان کی شدت اس قدر زیادہ ہے کہ عمارتیں، درخت اور گاڑیاں سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اب آپ تصور کریں، ایک عام انسان جب اپنے گھر، اپنی جائیداد اور اپنی خاندان کے ساتھ اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرے گا تو اس کے دل میں کیسا خوف ہوگا۔ لوگ پریشانیاں اور خوف میں مبتلا ہیں۔ کچھ لوگ گھر چھوڑنے پہ بالکل تیار نہیں ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے اگر وہ نکل بھی جائیں تو واپسی پر ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ لیکن ماہرین بار بار خبردار کر رہے ہیں کہ اس طوفان کا سامنا کرنا موت کے برابر ہوگا۔ کئی خاندان اپنے گھروں کی چھتوں کو محفوظ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے گھروں کے دروازوں اور کھڑکیوں پر حفاظتی مواد بھی لگا رہے ہیں، لیکن ایکسپرٹس واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے فوری طور پر اگر اپنا یہ ارادہ منسوخ نہ کیا، اور ان کے پاس کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، اگر وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو فوراً یہ علاقہ چھوڑ دیں۔ دوستو یہ صورتحال انتہائی سنگین ہے اور حکومت، ماہرین اور عالمی میڈیا مسلسل اس طوفان کی شدت اور تباہ کاریوں کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں۔ صرف ایک موسمیاتی آفت نہیں ہے بلکہ فلوریڈا کی تاریخ میں ایک نیا باب لکھنے جا رہا ہے۔ لوگ اس وقت خوف و ہراس کا شکار ہیں اور سڑکوں پر بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو صرف مادی نقصان نہیں کرتی بلکہ اس کا اثر انسانی جذبات اور نفسیات پر بھی گہرا امپیکٹ پڑتا ہے۔ ہریکین ملٹن کے فلوریڈا کے رہائشیوں پر جو جذباتی اثرات پڑے ہیں وہ ناقابل بیان ہے۔ جہاں ایک طرف لوگ اپنے گھر، سامان اور زندگیوں کے لیے فکر مند ہیں، وہیں دوسری جانب خوف، بے یقینی اور غم نے انہیں گھیر رکھا ہے۔ اب تصور کیجئے آپ اپنے گھر میں برسوں سے رہتے آ رہے ہیں، جہاں وہ گھر جہاں آپ کی یادیں، آپ کی بچپن کی ہنسیاں ہیں، آپ کے بچپن کی ہنسی، آپ کی خوشیاں اور غم سب کچھ محفوظ ہے، اور پھر ایک دن اچانک آپ سے کہا جائے کہ یہ سب کچھ چھوڑ کے فوراً نکل جائیں کیونکہ آپ کی جان خطرے میں ہے۔ اس وقت جو آپ سوچیں کہ اس وقت آپ کے دل پر کیا گزرے گی، اور یہی صورتحال اس وقت فلوریڈا کے لاکھوں لوگوں کی ہے۔ انہیں اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے خوفناک حقیقت یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ واپسی پر شاید کچھ بچا ہوا بھی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جہاں ایک طرف ہریکین ملٹن نے فلوریڈا میں خوف و ہراس پھیلا رکھا ہے، وہیں دوسری جانب ایک نئی ڈیبیٹ نے جنم لیا ہے جو سازشی نظریات اور حکومت پر بڑھتی ہوئی بد اعتمادی پر مبنی ہے۔ کئی لوگ اور خصوصاً وہ افراد جو حکومت پر اعتماد نہیں رکھتے، ان کا کہنا ہے ان کے پیچھے کہانی کچھ اور ہے۔ شاید یہ طوفان کسی بڑے منصوبے کا حصہ ہو سکتا ہے، اور یہ باتیں سنتے ہی بڑی عجیب سی لگتی ہیں، مگر کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس طوفان کے پیچھے جدید ٹیکنالوجی کا ہاتھ ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری کشیدگی کو بھی اس طوفان کے ساتھ کنیکٹ کیا جا رہا ہے۔ لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ جب کبھی دنیا میں کوئی بڑا تنازعہ یا جنگ شروع ہوتی ہے تو موسمیاتی آفات یا تباہ کن واقعات اچانک سے بڑھ جاتے ہیں۔ شاید یہ طوفان جنگی مقاصد کو چھپانے یا بین الاقوامی توجہ کسی اور ڈائریکشن میں موڑنے کے لیے پیدا کیا گیا ہو، لہٰذا یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے لوگ حکومتی بیانات اور وارننگ کو سنجیدگی سے لینے سے ہچکچا رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس طرح کے طوفانوں کے پیچھے کسی بڑے عالمی ایجنڈے کا ہاتھ ہو سکتا ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں اور جنگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا۔ یہ سازشی نظریات جو ہیں عوام کے درمیان خوف اور مایوسی کو بڑھا رہے ہیں۔ اب جہاں کچھ لوگ انخلا کر رہے ہیں، وہیں دوسری جانب کئی افراد نے ان نظریات پر یقین کرتے ہوئے اپنے گھروں میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک پری پلانٹڈ گیم ہے اور گیم کا حصہ ہے، اور اس بد اعتمادی نے صورتحال کو اور مزید پیچیدہ کر دیا۔ عوام اس وقت
الجھن کا شکار ہیں کہ وہ کس پر بھروسہ کریں اور کیا کریں۔ لیکن ناظرین، دوسری جانب اگر یہ طوفان اپنی پوری شدت کے ساتھ اس علاقے کو، فلوریڈا کو ہٹ کرتا ہے تو گھروں، کاروباروں، گاڑیوں اور دیگر قیمتی اثاثے کا نقصان انتہائی بھاری ہوگا۔ لیکن اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا انشورنس کمپنیاں اس نقصان کو مکمل طور پر پورا کر پائیں گی؟ اور سوال اس لیے بھی یہ اہم ہے کہ قدرتی آفات میں انشورنس کا کردار ہمیشہ ڈیبیٹ کا موضوع رہتا ہے۔ عام طور پر انشورنس پالیسیز کچھ حد تک قدرتی آفات کو کور کرتی ہیں، مگر ہمیشہ کچھ شرائط اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اور بڑی بڑی انشورنس کمپنیاں اپنی پالیسیز اس طرح ڈیزائن کرتی ہیں کہ وہ مکمل نقصان کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتی، اور خاص طور پر اس قسم کے قدرتی آفات میں۔ ایک طوفان کے بعد جب ہزاروں لوگ اپنے گھروں کی بحالی کے لیے انشورنس کلیم کرتے ہیں تو کمپنیاں اکثر بہت کم معاوضہ دیتی ہیں یا پھر کلیم کو مکمل طور پر رد کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اس وقت مایوسی کا شکار ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر ان کا گھر تباہ ہو گیا تو انشورنس ملنے والا معاوضہ اتنا نہیں ہوگا کہ وہ دوبارہ سے اپنا گھر تعمیر کر سکیں۔ اس کے علاوہ انشورنس کلیم کرنے کا عمل بھی اتنا آسان نہیں ہوتا، اس میں کئی ہفتے، مہینے، یہاں تک کہ سال بھی لگ سکتے ہیں۔ حکومتیں اور بڑی کمپنیاں اکثر اس قسم کی قدرتی آفات کے بعد متاثرین کے بحالی کے دعوے تو کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ نقصان اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مکمل طور پر ازالہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بہت سے لوگ جو پہلے ہی معاشی دباؤ میں ہوتے ہیں ان کے لیے اس طوفان کے بعد زندگی اور بھی مشکل ہو سکتی ہے۔ گھر بنانا، کاروبار دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا اور زندگی کو روٹین پہ لانا ایک لمبا اور تھکا دینے والا عمل ہوگا۔ اس طوفان کے بعد فلوریڈا کی فیشن کو بھی سخت دھچکا لگ سکتا ہے، نہ صرف رہائشی اور تجارتی عمارتیں تباہ ہوں گی بلکہ کاروبار بھی بند ہوں گے اور ریاست کی آمدنی میں بھی شدید کمی آئے گی۔ اس کے علاوہ تعمیراتی صنعت اور دیگر شعبے بھی متاثر ہوں گے، کیونکہ گھروں اور دیگر عمارتوں کی مرمت یا تعمیر نو کے لیے وسائل اور وقت درکار ہوگا، اور یہ سب مل کر فلوریڈا کی معیشت پر ایک بوجھ ڈالیں گے اور لوگوں کی زندگی میں معاشی مشکلات پیدا کریں گے۔ ہم آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ہر قسم کی آفات سے محفوظ رکھے۔ اپنا اور اپنے ساتھ والے رشتوں کا خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔ آخر میں ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے یاد رکھنا ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہ کریں۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر اسد محمود کی اوریجنل شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر نیچے ہوئی اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتاتا آپ کو۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، ایمی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔